الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، اسٹیج پہ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں ان کے چہرے کی نورانیت بتلاتی ہے کہ وہ سارے ہی قابل عزت و تکریم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا سایہ سلامت رکھے اور ان کی رہنمائی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرسی پہ بیٹھنا تھوڑا مشکل محسوس ہو رہا تھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے آ کے عرض کی کہ حضور، محنت بڑی کرتا ہوں، رزق میں برکت کوئی نہیں۔ فرمایا سفید داڑھی والے آدمی کو پیچھا نہ کیا کر، اس سے رزق میں کمی آتی ہے۔ تو لیکن خوش قسمتی یہ رہی کہ بزرگوں نے جب خود سے کہا کہ ان کے لیے کرسی منگاؤ تو میں نے کہا چلو بات بن گئی ہے، انہوں نے خود کہہ دیا تو میری نیت میں اگر کہیں کوئی کوتاہی بھی تھی تو وہ اصلاح ہو گئی۔ میرے دوستو، ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے۔ یقیناً آپ بڑی دیر سے بیٹھے ہوں گے، کئی باتیں اور کئی نعتیں آپ نے مجھ سے قبل سنی ہوں گی۔ اس چیز کا بھی میں بڑی اچھی طرح سے خیال رکھتا ہوں کہ احباب نے صبح فجر پڑھنی ہے تو وہ اپنی نمازوں میں شریک رہیں، اور دوسری بات کا بھی مجھے احساس ہے کہ ہم اس نبی کریم علیہ السلام کے لیے جاگ رہے ہیں جو کتنی ہی راتیں ہمارے لیے جاگتے رہے۔ یہ تھوڑی سی نا چادر کی بکلیں کھول دیں آپ لوگ، ذرا تھوڑا سا ایسا نہ ہو ڈرائیور کے ساتھ جو آدمی بیٹھا ہو اسے ذرا سونا نہیں چاہیے ورنہ ڈرائیور بھی سو جاتا ہے۔ تو آپ بالکل میرے سامنے اگر اس طرح بیٹھیں گے تو پھر میں بھی سست ہو جاؤں گا نا، ذرا تھوڑا سا جاگ کے بیٹھیں۔ میری تقریر آپ لوگوں سے ہوگی، ان علماء کو ان سب باتوں کا پتہ ہے، اور آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا۔ بہت صاحب علم و فضل آدمی نہیں ہوں کہ آپ کے علم میں کوئی اضافہ کر سکوں، بس بات اتنی ہے کہ بات کرنے سے بات بن جاتی ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے دلوں میں جو ایمان کی چنگاری ہے اس پر کوئی بات لگے اور وہ چنگاری شعلہ بن جائے۔ میری رائے یہ رہی ہے شروع سے کہ کوئی بھی مسلمان ایمان سے خالی نہیں ہوتا۔ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اس کی کوتاہیاں ہیں، دور کرنی چاہیے، لیکن ایمان مسلمان کے پاس ہے، ابھی ہے ایمان۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے کہا کہ جب کوئی کہے نا کہ تم مسلمان ہو تو انشاءاللہ نہ کہو الحمدللہ کہو، شک نہیں پایا جانا چاہیے ایمان میں۔ تو میرا موقف یہ ہے کہ
میری ایک رائے جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایمان چونکہ ہے تو یہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہے جس سے ایمان کو جلا ملتی ہے، کیونکہ جس امام کے ہم مقلد ہیں ان کا موقف ہے کہ ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں، بس کبھی کبھی ایمان کی حرارت تھوڑی کم ہوتی ہے، جب تیز ہوتی ہے تو انسان میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس نیت کے ساتھ گفتگو کرنی اور اس نیت کے ساتھ بات کو سننا ہے کہ وہ کوئی بات دل پہ اثر کرے اور ہم جس رسول کا میلاد منا رہے ہیں اس رسول کے سچے غلام بن جائیں۔ اس نیت کے ساتھ ہم نے گفتگو سننی۔ میرے دوستو، عنوان میرے عزیزوں نے لکھا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے۔ بعمل آدمی ہو تو اس کی بات اثر کرتی ہے۔ یہ شعر اس شخص کا ہے جس شخصیت نے ساری زندگی ہی مصطفیٰ کریم کا ذکر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں تجھے مانا تجھے جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ ذکر پتہ کیوں ضروری ہے، اس کی عقلی اور نقلی حاجت کیوں ہے؟ ذرا میری بات کی طرف توجہ کرنا۔ ایک قاعدہ ضابطہ ہے، فَأَحَبَّ شَيْئًا فَأَكْثَرَ ذِكْرَهُ، آدمی کو جس سے پیار ہو اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ سادہ ترجمہ کروں تو میاں صاحب کہتے ہیں جو کسے دا عاشق ہووے گل اسے دی کردا، 100 مکر بہانے کر کے او دے مرنے مردہ۔ ایک تو بات یہ، ہمیں حضور سے محبت ہے تو ہم اپنے نبی کا ذکر، بولیے، حضور کا ذکر کرتے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کا تذکرہ کرتا ہے تو جواب میں ذکر بھی کرنا پڑتا ہے، یہ اصول محبت ہے۔ حضور نے فرمایا جب کسی سے پیار کرو تو اسے بتا دو، جب کسی سے محبت ہو تو اسے کہو کہ مجھے تم سے محبت ہے، تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرے۔ یک طرفہ محبت کامیاب نہیں ہوتی، توڑ وہ محبت چڑھتی ہے جو دو طرفہ ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارا جو ذکر کیا وہ کسی سے مخفی نہیں۔ رسول پاک نے دنیا میں تشریف لاتے وقت بھی میرا اور آپ کا ذکر کیا، اور جب حضور ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تب بھی ہمارا ہی تذکرہ فرمایا۔ اور جہاں تک ذکر کرنے کی بات ہے تو ہم ذکر کیا کریں گے جب رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یہ ذکر کس طرح کرنا ہے ہمیں؟ حضور کے تذکار صحابہ نے کس طرح کیے؟ بڑی مشہور روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس آیت کے نزول کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے میں آپ کا ذکر اس طرح بلند کروں گا کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا بھی تذکرہ کیا جائے گا، وہاں وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ صحابہ بیٹھتے، چلتے، پھرتے، کھاتے، پیتے، سوتے، جاگتے، ہر وقت ہی رسول پاک کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ آپ تک یہ جو مکمل دین پہنچا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلفوں سے لے کر قدمین شریفین تک حضور کے پورے وجود کے تذکرے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خلوتوں سے جلوتوں تک تمام چیزیں یہ جو آپ تک مکمل نصاب کی صورت میں پہنچی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحابہ حضور کا ذکر بڑا کرتے تھے۔ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ کی دوسری جلد میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ خود بلا کے اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضور کے صحابہ حضرت ابو ہریرہ کو خود بلا کے اپنے پاس بٹھاتے تھے، اور پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے ابو ہریرہ کو یار کی بات تو سنا، ابو ہریرہ چھیڑ کوئی ذکر، حضور کی کوئی حدیث سنا۔ اسی کتاب میں انہی صفحات پر تھوڑا سا آگے چل کے لکھا ہے کہ ایک دن کسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ ہی لیا کہ ابو ہریرہ تیرے گرد مجمع کیوں لگا رہتا ہے؟ کون سا شہد ہے تیرے وجود سے کہ ہر وقت لوگ چمٹے ہی رہتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ میں کمال کوئی نہیں، بات صرف اتنی ہے
کہ میں اپنی بات کم کرتا ہوں، جب بھی کرتا ہوں یار کی بات ہی کرتا ہوں، اور میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں نمک خار نبی ہوں۔ ہم ذکر نہیں کرتے، ہم نبی پاک کا تذکرہ، میں نے پہلے کہا کہ ان حضرات سے تو میرا کلام ہی نہیں، میں تو آپ سے بات کروں گا، ہم نہیں ذکر کرتے۔ آپ کا کیا خیال ہے ایک محفل سجا لینے سے ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ صحابہ گھر کی چار دیواری خلوتوں جلوتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتے تھے، اس لیے ان کی اولادوں کو زیادہ مسئلے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کے گھر میں ہر وقت ذکر ہوتا تھا۔ حضور یوں کھاتے تھے، یوں پیتے تھے، یوں چلتے تھے، یوں بیٹھتے تھے، یوں اٹھتے تھے، وہ جدھر بیٹھتے تھے اپنے نبی کی ہی بات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ذکر دیکھیں نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو گھر نہیں بیٹھے، جس چوک میں، جس چوراہے میں، جس گلی میں، جس نکر میں، جس پھٹے پر، جس جگہ تشریف رکھی ہے، حضور کا ذکر چھیڑ دیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ چھیڑ دیا ہے۔ جدھر جدھر سے گزرتے جاتے تھے حضور کے ذکر کی خوشبو پھیلاتے جاتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی آپ سے ذکر مصطفیٰ سنتا تھا، جو بھی ذکر مصطفیٰ سنتا تھا، وہ خواہش کرتا تھا یار جس نبی کا تو نقشہ کھینچ رہا ہے مجھے زیارت بھی کرا دے، لے آتے تھے۔ اور یہ ایک آپ کو لطف کی بات بتاؤں، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اس نے کافروں سے بھی اپنے محبوب کا ذکر کرایا، کافروں سے بھی اپنے نبی کا ذکر۔ الاشیاء تعرف بازدادها، چیز پہچانی جاتی ہے اپنی ضد سے۔ کیا ہوتا تھا، زماد ازدی کہتے ہیں جب میں آیا نا مکے میں حج کرنے، زاد المعاد، سبل الہدی والرشاد، طبقات ابن سعد کتابیں لکھتی ہیں کہ زماد ازدی کہتے ہیں جب میں آیا نا مکہ مکرمہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہرہ بہت تھا، حج کرنے آیا، میری ملاقات کس سے ہوئی؟ کہتے ہیں بہت شہرہ تھا، لیکن جس آدمی سے سب سے پہلے میں نے حضور کا ذکر سنا اس کا نام ابو لہب ہے۔ سب سے پہلے کس نے ذکر کیا؟ بولیے ذرا، ابو لہب۔ اور یہ وہ کافر ہے جو نسے قطعی سے بڑا پکا نام لے کے کافر ثابت ہے۔ سب سے پہلے ابو لہب نے تذکرہ کیا، کیا کہا اس نے؟ زماد ازدی کہتے ہیں مجھے کہنے لگا زماد تو ہمارا بڑا پکا سجن ہے، دیکھ تو نے کرنے ہیں طواف بار بار کعبے کے، یہاں ایک شخص آیا ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں، وہ بھی باز نہیں آتا، طواف وہ بھی بڑے کرتا ہے، دو کام کرنے ہیں، ادھر دیکھیے گا۔ کہنے لگا زماد دو کام کرنے ہیں، ایک اس کی بات نہیں سننی، دوسرا اس کا چہرہ نہیں دیکھنا۔ ایک اس کی بات نہیں سننی، ایک اس کا، یہ دو کام کرنا۔ زماد ازدی کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے دھرم کا بڑا پکا تھا، بڑا پکا، اور آپ جانتے ہیں یہ ہندوؤں سکھوں کے ساتھ ہم نے گزارا کیا ہے یہاں بر صغیر میں، دھرم کے جو لوگ پکے ہوتے ہیں وہ دوسرے کو تو اچھوت سمجھتے ہیں معاذ اللہ۔ کہتے ہیں میں دھرم کا بڑا پکا تھا، میں طواف کعبہ کرنے جاتا نا، سبل الہدی والرشاد میں، یہ جملے اضافی ہیں، کہتے ہیں میں طواف کعبہ کرنے جاتا تو میں اپنے کانوں میں روئی ڈال لیتا اور جب تک طواف کرتا نظریں زمین پہ جمائے رکھتا کہ کہیں حضور پہ میری نظر نہ پڑ جائے، کہیں حضور پہ میری۔ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں جی؟ پکی بات ہے؟ اچھا تو پھر تھوڑا تھوڑا بولے نا یار میرے ساتھ، نہیں تھکیں گے آپ انشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ گفتگو کریں تاکہ مجھے یہ خیال رہے کہ آپ سوئے نہیں۔ زماد ازدی کہتے ہیں کہ نظریں زمین پہ جما لی، کانوں میں روئی ڈال لی، جب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا، اب میں طواف کعبہ میں مشغول ہوں، کہتے 3 چکر میں نے لگا لیے، چوتھے چکر میں میرے قریب سے وہ گزر گئے، کہتے ہیں میری آنکھیں زمین پہ تھیں، کانوں میں روئی تھی، لیکن خوشبو اتنی آئی کہ میں اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں سکا۔ اور وہ ایک بات کیا نہیں رہ چھوڑ گیا نا، اس نے یہ نہیں کہا ناک میں بھی روئی ڈال لے، یہ مشورہ کوئی نہیں دیا، کہہ دیتے نا تھوڑی ناک میں بھی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔
کہتا ہے مجھے خوشبو اتنی شاندار آئی کہ رہ نہ سکا. کہتا ہے ایک چکر تو میں نے اوکھے سوکھے ہو کے کاٹ لیا. جب دوسرے چکر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب سے گزرا نا، 5واں چکر، تو بس انسان تھا، بشر تھا، رہ نہ سکا. خوشبو نے مجھے اتنا بے چین کیا کہ میں نے نظریں اٹھا کے چہرہ ودھوہا دیکھ لیا. زماد ازدی کہتا ہے کہ کعبہ مجھے بھول گیا، طواف مجھے بھول گیا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. زماد ازدی کہتے ہیں ٹک ٹکی باندھ کے رسول پاک کا چہرہ دیکھا، اور کمال ہے حبیب تیری ادائیں بھی. رسول پاک ہلکا سا مسکرائے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس کے گچھے سے لچھیں جڑے نور کے. ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. زماد ازدی کہتے ہیں کہ بس چہرہ ودھوہا پہ نظریں جمی. جب حضور کے چہرے کی معصومیت دیکھی نا، جھکی جھکی نظریں دیکھی، اور شرم و حیا سے جھکی ہوئی گردن دیکھی، اور ان لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ دیکھی، اور جب میں نے لباس کی سادگی دیکھی، جب امامے کا باکپن دیکھا، جب مصطفیٰ کی ادائیں دیکھی، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. زماد ازدی کہتے ہیں کہ بس کانوں سے روئی نکالی، اور میں نے کہا حضور آپ ہی کا نام محمد ابن عبداللہ ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تجھے کس نے بتایا؟ تو کہا حضور مجھے ابو لہب نے بتایا. تجھے کس نے بتایا؟ ابو لہب نے آپ کے بارے میں بتلایا تھا. ذکر مصطفیٰ کس کس حوالے سے اللہ عام کر رہا ہے. بڑا بیوقوف ہے میرے دور کا کافر، بڑا بددیانت ہے میرے دور کا منافق، اور بڑا ظالم ہے اس دور کا بد مذہب. وہ کیسے اوچھے کنڈوں سے ذکر مصطفیٰ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ میرے امام نے بڑا عرصہ پہلے کہہ دیا تھا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. عزیزو، زماد ازدی کہتے ہیں حضور سے گفتگو ہوئی چند ہی منٹ، نبی پاک سے محو گفتگو رہا، گر کے قدموں پہ میں قربان ہوا، پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان ہوا. ذکر مصطفیٰ اللہ نے کفار سے بھی کرایا، اور کس کس انداز میں کرایا. اور جو حضور کے صحابہ تھے نا، ان کا تو حال ہی بڑا عجیب تھا. اسی کتاب میں طبقات ابن سعد نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ مزنی یہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، اور بڑی کٹھن اور بڑی دردناک حیات ہے ان کی. میری حیات کا افسانہ پوچھنے والوں، کہیں کہیں سے یہ قصہ پڑھا نہ جائے گا. بڑی توجہ طلب باتیں عرض کر رہا ہوں، اور میں آپ کو ایک مضمون کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بھلا کس طرح کلمہ پڑھا. اپنے کھیتوں میں بیٹھا کام کر رہا تھا، 2 درویش آئے، ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں دونوں آئے اور میرے کھیت کے قریب بیٹھ کے روٹیاں انہوں نے نکالی، سرکہ نکالا، کھانا کھانا شروع کر دیا. حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کھانا بھی کھاتے رہے اور آپس میں نبی پاک کا ذکر بھی کرتے رہے. اور انداز گفتگو کیا ہے؟ انداز گفتگو دیکھیں نا، آج جتنا با ادب آدمی ہوتا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ اتنے ہی ادب کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہے. صحابہ کی روحوں میں حضور کا ادب موجود تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیار ان کی طبیعتوں میں رچا بسا تھا. کس انداز میں حضور کا ذکر کیا. حضرت سلمان کہنے لگے یار حضور کا کرم بڑا شاندار ہے. حضرت مقداد کہنے لگے حضور کا حوصلہ بھی بڑا کمال ہے. جناب سلمان فرمانے لگے نبی پاک کے ظرف میں سمندر بھی سما جاتے ہیں. جناب مقداد کہنے لگے صرف ظرف ہی نہیں، نبی پاک کی نظر بھی جدھر اٹھتی ہے کمال ہی کرتی چلی جاتی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان دونوں بڑے ہی حسین انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا تذکرہ. حضرت عبداللہ مزنی فرماتے ہیں ان کی باتیں سن کے نا، ادھر دیکھیے گا، ان کی سارے بولیے، ان کی کرنی چاہیے نا ہمیں نبی پاک کی باتیں سن سن کے بھی لوگ دین کے قریب آتے ہیں، اور باتوں سے ہی تو
دین کی تبلیغ ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کی باتیں سن کے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا کلام سن کے، حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کام چھوڑ دیا اور کان لگا کے سننے لگا۔ جب ان کی گفتگو تمام ہوئی اور اپنا سامان سمیٹ کے وہ جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا بھائیو تم کون ہو، کدھر سے آئے ہو، کس کے تذکرے سنا کے میرے کانوں کو محظوظ کیے جاتے ہو؟ حضرت سلمان کہنے لگے تو نہیں جانتا، یہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ نبی پاک کے تذکرے ہیں، وہ جن کو عرب والے جادوگر، کاہن، ساحر کہہ کے پکارتے ہیں، ہم انہیں اللہ کا سچا نبی جانتے ہیں، یہ ان کا تذکرہ ہم کر رہے تھے۔ جناب عبداللہ مزنی کہتے ہیں وہی کھیت میں بیٹھے بیٹھے میں نے کہا اب جاؤ نا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، میں بھی تمہارے نبی کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ چند دن پہلے میرے ایک دوست بیرون ملک رہتے تھے، واپس لوٹے، مجھے انہوں نے ٹیلی فون کیا، کہنے لگے کہ ملاقات چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ کچھ مشغولیت ہے، چند دنوں میں ملیں گے، چلو تم کچھ حال سناؤ۔ انہوں نے ٹیلی فون پہ بات چھیڑی، مجھے کہنے لگے یار جس ملک میں میں رہتا ہوں اس کی سڑکیں بڑی شاندار ہیں، اس ملک سے میں آیا ہوں اس کا قانون بڑا زبردست ہے۔ میں نے کہا اور کوئی بات؟ کہنے لگا یار بس تمہیں کیا بتلاؤں کہ وہاں کے جو احوال ہیں بس کوئی فکر نہیں انسان کو، کوئی کسی قسم کی اسے تکلیف نہیں، قانون ایسا شاندار ہے کہ ہمارے مالک جن کے ہم کام کرتے ہیں وہ ہم سے ڈرتے ہیں کہیں عدالت نہ چلے جائیں۔ کیا بات ہے ان کے قانون کی، کیا شان ہے ان کے قانون کی اور کیا تذکرے۔ میں نے اس کی 11 منٹ باتیں سنی، جب میرے موبائل پہ 12واں منٹ شروع ہوا تو میں نے کہا یار چھوڑ یہ تو کن کی باتیں لے بیٹھا ہے، میں تجھے سیرت کی کتاب دوں گا، اس کتاب میں سے میرے نبی پاک کے حالات پڑھنا، حضور کے تذکرے پڑھنا، اور یہ جو 11 منٹ تو نے بغیر خطیب ہونے کے مجھے خطاب سنایا ہے نا، اور سنا بھی مجھے دیا ہے، حالانکہ خطیب کے لیے خطاب سننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو نے مجھے ہی سنا دیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تو نے 11 منٹ کی تقریر کی ہے، کاش یہ 11 منٹ تو نبی پاک کا ذکر کرتا، یہ 11 منٹ تو جناب عمر کے تذکرے کرتا، یہ 11 منٹ تو جناب صدیق اکبر کے کارنامے بتلاتا، یہ 11 منٹ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تذکرے کرتا۔ میرے یارو ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم بھٹک گئے ہیں، ہم نے اپنے ہیرو چھوڑ دیے ہیں، تیرا اور میرا بڑا نقصان ہوا ہے۔ ذکر مصطفیٰ سے دور لے جا کر ہمیں بہکایا گیا، ہمیں سمجھایا گیا کہ شاید اسلام کے دامن میں صرف نمازیں ہیں، اسلام کے دامن میں فقط روزے ہیں، اسلام کے دامن میں فقط نکاح کے کلمے ہیں۔ نا، اسلام کا دامن رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، کرم سے بھرا ہوا ہے، عطاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ اسلام پورا نصاب زندگی اور پورا دستور عمل فراہم کرتا ہے۔ تیرا اور میرا بڑا نقصان اور ہمیں الجھا دیا گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے امریکہ بڑا اچھا ہے، کوئی کہتا ہے پیرس بڑا اچھا ہے، ہمیں الجھایا جاتا ہے ان کے قوانین کی باتیں سنا کے، اور اسٹوڈنٹ کے لیے ویزا نرم کر کے ہمارے اسٹوڈنٹ کو کھینچا جاتا ہے، اور پھر ان کے ذہنوں کے اندر اسلام کے خلاف زہر بھرا جاتا ہے۔ دوستو ضرور باہر جاؤ، انگلینڈ ضرور جاؤ، امریکہ ضرور جاؤ، ناروے ضرور جاؤ، یورپ ضرور جاؤ، لیکن اپنے سینے میں اس قدر عشق محمد بھر کے جاؤ، اس قدر نبی پاک کے تذکرے اپنے سینوں میں بھر کے جاؤ کہ وہاں کوئی تمہیں اپنی طرف مائل نہ کرے، بلکہ جہاں تم بیٹھو لوگوں کو دین کے قریب کرو، جہاں تم بیٹھو انہیں اپنے مذہب کی طرف ان کی توجہ دلاؤ۔ میرے محبوب کے صحابہ کسی اور شہر میں بھی ہوتے تھے تو اپنے شہر کی بات کرتے تھے، کسی اور جگہ بھی ہوتے تھے تو مدینے کی بات کرتے تھے، کسی اور جگہ بھی ہوتے تھے تو شہر مصطفیٰ کی، جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی ایک تی شہر مدینہ ہے۔ بیٹے آپ لوگ ٹھیک ہو کے بیٹھے ذرا ادھر دیکھیں، میں نا درس و تدریس والا آدمی ہوں تو مجھے تھوڑا سا یہ اس قسم کا ذوق رہتا ہے، ذرا توجہ فرمائیے۔ یہ بچے ہیں نا انشاءاللہ محفلوں میں آئیں گے، زیادہ آئیں گے، زیادہ ادب سیکھیں گے انشاءاللہ، ادھر توجہ کیجئے۔ دوستو اگر ہم اپنے نوجوان کو دیکھیں نا، میٹرک تک وہ 10 کتابیں پڑھتا ہے،
ہر کلاس میں، چلے 5 تو پڑھتا ہی ہے نا، اگر 50 کتابیں پڑھ کے وہ میٹرک کرتا ہے، اگر حسن محمد کی بھی ایک کتاب اسے یاد کرا دی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے بھی سے ازبر کرا دیے جائیں، اور جب یہ کمپیریزن کرنے لگے، جب یہ مقابلہ کرنے لگے، جب یہ تناسب نکالنے لگے، اسے وہاں کا قانون نہ بھائے گا، بلکہ اس کا دل کرے گا یہاں بھی جناب عمر جیسی حکومت قائم ہونی چاہیے، اس کا دل کرے گا جناب صدیق اکبر جیسی حکومت کا، لیکن کب؟ جب ذکر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دل شاد کام ہوں گے، روحوں تک اترا ہوگا نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ، اور جب ہر گھڑی ہر لمحہ اسے یاد ہوگا اسلام کا نصاب زندگی کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور سارے گھر والوں کو اکٹھا کر کے نا نبی پاک کے تذکرے بیان کر رہا تھا، اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے نا، اپنے بچوں کو، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، گلی میں کوئی آدمی آتا تھا، آگے کہتا تھا یہ ان کے گھر سے کسی کو بلا کے لاؤ، ہم چھوٹے ہوتے تھے بالکل، اسی کہنے سے جی ایسا نہیں جانا، اسی انہوں نے لڑے ہیں، چھوٹے ہوتے تھے۔ یہ ہوتا ہے آپ کے یہاں بھی؟ مجھے تو اپنے گاؤں کی بات یاد ہے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اینا دے کرو کسی نے بلا، اب بچے کی لڑائی کسی سے ہوتی نہیں، نہ کوئی سیاسی معاملہ، نہ کوئی لین دین کا جھگڑا، نہ کوئی اس قسم کے معاملات، بالکل چھوٹے ہوتے تھے، تو ان کے گھر سے کسی کو اسی نہیں جانا، اسی دے نال ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے ایسے، چھوٹے بچے کہتے ہیں ایسا نہیں جانا اسی انہاں نال، اس کا مطلب ہے گھر میں لڑائیوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، گھر میں لڑائیوں کا ذکر ہوتا ہے کہ ان سے ہمارا اختلاف ہے، ان سے ہمارا اتفاق ہے، یہ تذکرے ہوتے ہیں گھروں میں۔ یارو اگر گھروں میں اتفاق اور اختلاف کے تذکرے ہو سکتے ہیں تو ہمارا نبی پاک سے پیار ہے، اس کے بھی تذکرے ہونے چاہیے، صحابہ کے ہم غلام ہیں، اس کے بھی تذکرے ہونے چاہیے، اہل بیت کے ہم نوکر ہیں، اس کے بھی تذکرے ہونے چاہیے، داتا علی حجویری کے ماننے والے ہیں، اس کے بھی تذکرے ہونے چاہیے، تاکہ اولادیں جیسے جیسے بڑھتی جائیں ان کی طبیعتوں میں باتیں رچتی اور بستی جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو نبی کریم علیہ السلام کے تذکرے سنا رہا، اور آپ کو پتہ ہے پھر اللہ نے انعام کیا دیا، حضرت عباس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہوئے، بہت بڑا نام ہوا اسلام میں، غالباً باقاعدہ تفسیری نقطہ نظر سے پہلا کام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے نبی پاک کے تذکرے کر رہا تھا، حضور کا ذکر سنا رہا تھا، رسول پاک میرے گھر سے گزرے، میرے گھر کے قریب سے، حضور نے سنا، دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا کون ہے دروازے پہ؟ فرماتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی، جب میں نے دروازہ کھولا تو اللہ کی ساری رحمتیں میرے دروازے پہ موجود تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کو اپنے گھر میں بلانے کے لیے امتی دعائیں بھی کرتے ہیں، التجائیں بھی کرتے ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، وہ کریم میرے دروازے پہ موجود تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور نے مجھ سے پوچھا چچا کیا ہو رہا تھا؟ میں نے کہا کہ اے محبوب علیہ السلام آپ کے تذکرے میں اپنی اولاد کو سنا رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں نے کان لگا کے سنا، میرا وعدہ ہے تیرے ساتھ کہ تو نے جو کام کیا ہے اس نے مجھے راضی کیا ہے، اور اگر میں راضی ہوں تو امید ہے میرا اللہ بھی تجھ سے راضی ہوگا۔ فرمایا تیرے ساتھ وعدہ ہے، تیرے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی ہے، میری شفاعت تیرے لیے حلال ہو گئی، تجھے جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ کیوں؟ وہ حضور کا ذکر کر رہے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید اسی کا انعام تھا کہ علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین میں لکھا ہے، حضور نے حضرت عباس سے فرمایا چچا آپ کا میں اسی طرح ادب کرتا ہوں جس طرح اپنے والد کا کرنا چاہیے، آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے والد کی یاد آتی، میں کل آپ کے گھر آؤں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سورج بلند ہوا، میرے مقدر چمکے، رسول پاک میرے گھر آئے اور اپنی کالی کملی مبارک حضور نے اتاری چادر اور مجھ پر اور میرے بچوں پر ڈال دی، اور ڈال کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، کہا اے اللہ
جس طرح میں نے اپنے چچا اور ان کے گھر والوں کو اپنی چادر میں چھپا لیا ہے، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو اس طرح انہیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے۔ اس گھر میں حضور کا ذکر ہوتا تھا نا، نبی پاک کا تذکر، یارو بڑا کچھ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں بھی، ہم تو جو سارا دن کر کے آتے ہیں وہ شام کو آ کے بتلاتے ہیں، بڑی کہانیاں ہمارے گھروں میں چھڑتی ہیں، بڑے تذکرے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، کیوں حضور علیہ السلام کے تذکرے سے ہم منہ موڑے ہوئے ہیں۔ دیکھو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ، امام ابن حجر اسقلانی نے اس کو لکھا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی بندے نے پوچھا کہ سب کا ذکر ملتا ہے، انہوں نے اس طرح کلمہ پڑھا، انہوں نے اس طرح کلمہ پڑھا، مجھے آپ کا ذکر نہیں ملتا۔ کسی خاتون نے سوال کر دیا حضرت عائشہ سے، توجہ ہے آپ کی، کہ آپ نے کلمہ کس طرح پڑھا؟ اور یقیناً تجسس اس بات کا ہوتا ہے، بہت سے صحابہ کے واقعات ملتے ہیں کہ اس انداز میں وہ دین کے قریب آئے۔ تو اے ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بتلائیے کہ آپ نے کیسے کلمہ پڑھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حاجت نہیں ہوئی کوئی معجزہ دیکھنے کی، اس لیے کہ جس گھر میں میں نے آنکھ کھولی تھی نا، اس گھر میں صبح و شام رسول پاک کے تذکرے ہوتے تھے۔ جس گھر کے آنگن میں نے آنکھ کھولی تھی، ابو بکر صدیق کا گھر تھا، صدیق اکبر کے گھر میں ہر وقت رسول پاک کے تذکرے ہوتے تھے۔ اور دوستو صحابہ کرام علیہم رضوان ہر وقت ہی حضور کو یاد کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ کہتی ہیں کہ جب رات ہوتی نا، دن تو گزر جاتا، رات ہوتی تو جناب بلال ساری رات ہی نبی پاک کو یاد کرتے رہتے، ساری رات۔ بڑا مشکل ہے نا ہمارے لیے ایک محفل میں بیٹھنا، اور رسول پاک نے کتنی راتیں امت کو یاد کیا۔ یہ محبت کا اظہار دوسری طرف سے کہ صحابہ بھی ساری رات رسول پاک کے تذکرے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کے، آپ کی زوجہ فرماتی ہیں ساری رات حضرت بلال کی زبان پر رسول پاک کا ذکر رہتا تھا۔ حضرت بلال نے مار بڑی کھائی تھی، لیکن اس مار میں جو سبق یاد کیا تھا نا، حضرت بلال نے اس مار میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں محمد محمد پکیندے گزر گئی، وہ جو سبق یاد کیا تھا نا مار میں، نبی پاک کے تذکروں کا، نبی پاک کے حسن و جمال کا، حضور کی سیرت اور صورت کا، وہ جو سبق یاد کیا تھا حضرت بلال نے، پھر زندگی بھر بھلایا کوئی نہیں، ساری زندگی ساری رات حضور کا تذکرہ، نبی پاک علیہ السلام کی مکے کی یادیں، ہجرت کی باتیں، مدینے کی باتیں، بدر کے تذکرے، احد کے تذکرے، خندق یرموک اور حنین کے تذکرے، نبی پاک کی خلوتوں کے تذکرے، سفروں کے تذکرے، حضور کی شادیوں کے تذکرے، نبی پاک نے جو مختلف نکاح فرمائے ان کی یادیں، سیدہ فاطمہ کے نکاح کے تذکرے، رسول پاک کا ذکر۔ آپ کی بیوی زوجہ فرماتی ساری رات جناب بلال یہی کام کرتے تھے۔ ایک روایت تو ہم نے بڑی مشہور سن رکھی ہے نا، کہ حضرت بلال ایک بار مکہ مدینہ منورہ لوٹ کے آئے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو قبول کیا اور اس کو انہوں نے نقل کیا اپنے فتاویٰ کے اندر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ ہوا دراصل یوں تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا نا، تو کچھ دن حضرت بلال رہے مدینے میں، پھر دل نہیں لگا۔ او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں جتھے سونا آوے جاوے، اور اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ تو رہے، کچھ اوقات تو گزارے، حضرت صدیق اکبر سے کہنے لگے مجھے اجازت دے دیں، ملک شام میں جانا چاہتا ہوں، وہاں جو جہاد ہو رہا اس میں بھی شرکت کروں گا، اور پھر میرا ارادہ ہے کہ حلب کے اندر ملک شام کا ایک شہر ہے اس میں مستقل سکونت اختیار کر جاؤں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلال مجھے تیری بڑی ضرورت ہے، مجھے تیری بڑی۔ بھئی حضرت بلال تو ایک سادے ان پڑھ آدمی تھے اور دیہاتی تھے، حبشی تھے، لیکن حضرت صدیق اکبر جانتے تھے ہے تو ان پڑھ، ہے تو سادہ، لیکن یہ بلال وہ با کمال شخصیت ہے،
کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ذاتی معاملات ان کے سپرد فرما دیے تھے. ذاتی معاملات حضور کے گھر کے جتنے معاملات تھے وہ سارے حضرت بلال کے سپرد تھے. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. اور یہ کس کی حکمت ہے کہ یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب صدیق اکبر سے کہنے لگے ابو بکر آپ کو تو میری ضرورت ہے لیکن میرا اب دل کوئی نہیں لگتا، میرا اب دل، اور جس کام میں دل نہ لگے اس کا پھر کوئی اثر اور کوئی فائدہ. جس طرح آپ کو بڑی نیند آ رہی ہے نا تو میں تقریر کروں گا بھی تو اس کا اثر، میں اسی لیے جلسہ مختصر کرنے کا قائل ہوں. نیند میں آپ بات سنیں گے تو کیا اثر ہوگا. میں یہ ہمارے کاموں کے ساتھ ایک گاؤں میں چھوٹا سا، میں وہاں تقریر کرنے چلا گیا. وہ کٹائی تھی گندم کی، واڈیاں نے ایسی انہوں نے جی میں کو نہیں نیند آئی ہے واڈی کا بھی نہیں پہ پتہ لگتا سامنے واڈیاں نے نا انہوں. ہاں ٹھیک ہے گل واڈیاں ہوندیاں سن پئیاں. مینوں نہ کچھ میں خطیب ڈھیلا ڈالا سو، مینوں انہوں نے ٹائم دیتا 2 بجے رات دے کچھ گندم دی کٹائی. میرے کو غلطی ہو گئی، میں اتنے آ کے بیٹھا سبحان اللہ آکھو. تمہیں تو ہن تک نہیں نہ آکھیا اس واسطے کہ میں اتنے غلطی کیتی سی. میں اتنے آ کے بیٹھا کہ سبحان اللہ آکھو. ایک بابا جی مینوں آندے نے مولوی جی تمہیں سویرے داتری پھڑائی ہوئے نا تمہیں پوچھیے راتی 2 بجے سبحان اللہ کنج نکلتی ہے. کہندے جڑے چولاں دی برکی دینی جے دیو گھر جائیے باشڑیا جے. اور میں کہا جی میری توبہ میں اگوں نہیں دی گل آندا جڑی میں انہاں آکھ بیٹھا. میں ادوں دی توبہ کر لئی ہے. اس واسطے تانوں بھی میں آندا ہن تے نہیں واڈیاں لگیاں، میں تانوں کی جگانا میرے میزبان ہی سون ڈے نے. توجہ فرمائے. میں تو جاگ دے پہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں توجہ فرمائے. مجھے روٹین سے جاگنا پڑ رہا ہے کئی دنوں سے الحمدللہ، چونکہ ربیع الاول شریف ہے نا. کئی لوگوں کے نصیب جاگتے ہیں، میرے جیسے نکمے لوگ بھی کام لگ جاتے ہیں. کئی راتوں کا جاگنا ہے. آپ کی طرف دیکھ کے میں بھی سو جاؤں گا. ذرا ادھر دیکھیں میری بات کی طرف توجہ کریں. بکل شکل چھوڑیں چند منٹ کے لیے. یارو دیکھو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. حضرت بلال کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عروج بخشا. اور آپ کو مزے کی بات بتلاؤں، جس دن مکہ فتح ہوا نا، بڑی قیمتی بات پلے سے باندھ لینا. پتہ ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب شہرت ہوتی ہے نا، محسن نقوی نے کہا تھا بام شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. اور اگر میاں صاحب کی بولی میں بات کروں تو میاں صاحب کہتے ہیں ساری عمر میں آٹا گدا لکھاں کیتے پیڑے، جدو وقت آیا تے محمد بخشا کوئی نہیں بیٹھا نیڑے. یہ دنیا کا رواج ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ مکہ فتح ہوا نا، جس دن مکہ فتح ہوا تو حضور نے اذان پڑھنے کے لیے بلایا. فرمایا بلاؤ ذرا بلال کو اذان تو پڑھے، بلال کو بلاؤ ذرا اذان پڑھے. ایک صحابی حضور کے کان میں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عملی طور پہ بھی مر گئے کافر آج اور نفسیاتی طور پہ بھی مر گئے. حضور بالکل ختم ہو گئے. آقا بلال کو نہ کہیں اذان کے لیے. میری طرف دیکھیں، بلال کو نہ کہیں. اگر بلال یہ لوگ کہیں گے نا آپ کہیں گے اذان کے لیے، یہ مکے کے کافر بلال کو دیکھیں گے نا کعبے پہ تو مر جائیں گے. حضور کسی اور کو کہہ دیں ایک دن کے لیے کوئی اور بھی اذان پڑھ دے. کان میں کہا تھا نا، چاہیے تھا نبی پاک بھی کان میں جواب دے دیتے. سرگوشی کی تھی لیکن اصلہ نال جے نیکی کریے او نسلاں تاک نہیں بھول دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسوا نامی اونٹنی پہ تھے. رسول پاک کی آنکھوں میں جلال آیا. حضور نے فرمایا لوگوں کا کیا خیال ہے؟ وہ مجھے آج مشورہ دیتے ہیں کہ بلال اذان نہ پڑھے. فرمایا تپتے ہوئے صحراؤں میں تو بلال اذان پڑھے، بدر میں تلواریں چمکے تو بلال اذان پڑھے، احد میں پتھر برسیں
تو بلال اذان پڑھے، اور مکے کے صحراؤں میں مار کھانی پڑے تو بلال اللہ اللہ کرے، اور آج اللہ عزت دے تو بلال اذان نہ پڑھے، کوئی اور اذان نہیں پڑھے گا، چل بلال چڑھ دا کعبے کی چھت پہ، آج بلال ہی اذان پڑھے گا، بلال ہی اذان پڑھے گا۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اگر حضور کا کوئی ذکر کرتا رہا تو حضور نے بدلے بھی بڑے شاندار عطا فرمائے۔ حضور نے اس کے اصلاں نال جو نیکی کریے تے نسلاں تاک۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، آپ کو سنا جاؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت نا گھر میں سیدہ خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، حضرت خدیجہ کا، اپنی پہلی زوجہ کا، ہر وقت گھر میں۔ فرماتی مجھے بڑا رشک آتا، بڑا ناز آتا کہ کیا شان ہے اس خاتون کی۔ فرماتے ایک دن عذرائے رشک میں نے بات کر دی، بڑی قیمتی بات۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور گوشت لائے اور مجھے کہا کہ عائشہ یہ گوشت پکاؤ لیکن ذرا شوربہ زیادہ کرنا، پانی زیادہ ڈالنا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے سنا ہے مدینے میں ختیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، میرا دل کرتا ہے اس تحفے میں کچھ سالن گوشت کا انہیں بھی بھیج دوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں گوشت صاف کر رہی تھی، نظر میری نیچے تھی اور حضور علیہ الصلوۃ تشریف فرما تھے۔ ایک جملہ میں نے بول دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوڑھی عورت تھی، 15 سال آپ سے بڑی تھی، 2 بار پہلے نکاح بھی ہو چکا تھا، آپ کیا ہر وقت ختیجہ ختیجہ کے تذکرے کرتے رہتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو خوبصورت بیویاں دی ہیں، جوان بیویاں دی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بات کر کے میں تو خاموش ہو گئی لیکن ماحول پہ سناٹا چھا گیا، حضور بالکل خاموش، کوئی جملہ حضور نہیں فرماتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے نگاہ اٹھائی، رسول پاک کی آنکھوں میں جلال، چہرہ مبارک سرخ۔ حضور نے فرمایا عائشہ آج کے بعد ختیجہ کے بارے میں جملے نہ بولنا۔ حالانکہ حضرت عائشہ نے رشک سے کہا تھا آج کے بعد یہ جملے نہ بولنا۔ کیا قیمتی جملے میرے حبیب نے ارشاد فرمائے۔ دوستو وفا کے دائرے میں سب سے قیمتی جملے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو سکھوں کے وقت آئی ہے، میمونہ سکھوں کے وقت آئی ہے، حفصہ سکھوں کے وقت آئی ہے، ام سلمہ سکھوں کے وقت آئی ہے۔ فرمایا ختیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی تھی، وہ میری تکلیفوں کی ساتھی تھی، جب لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، لہو لہان کرتے تھے، میری راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے اور میں پریشان حال گھر میں لوٹتا تھا، ختیجہ کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا تھا، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی تھی، کھجور کھلا کے دودھ پلا کے کہتی تھی سونیا غم نہ کر، اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے گا، اللہ بڑی شان۔ فرمایا اس نے میرے ساتھ دکھ کاٹے ہیں، جو ذکر کرتا ہے اس کا ذکر وہ بھلاتے نہیں، جو ذکر کرتا ہے اصلہ نال جو نیکی کریے نسلہ تاک۔ اور میں نے ایک بار کہا تھا میری جھولی خالی ہے، اس نے اتنا نوازا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ میرے دوستو رسول پاک کے تذکرے کرو، وہ آج بھی اپنا ذکر کرنے والوں کو بھولتے نہیں ہیں۔ رسول پاک کا دیکھو نا اعلیٰ حضرت نے کیا سوچ دی، کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، اسی ضمن میں ایک اور بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی بات میں میری اور جناب صدیق اکبر کی تیز کلامی ہو گئی، اور صحابہ کی جو غلطیاں تھیں ہماری اصلاح کے لیے تھی، وہ معصوم تو نہیں لیکن محفوظ ضرور تھے۔ فرماتے ہیں کسی بات میں نا ہماری آپس میں کوئی بات ہوئی، پہلے میں نے جملہ کہا، پہلے حضرت صدیق اکبر نے جلال کیا، پھر میں نے کیا، بات بڑی تو 50 آدمی بھی کھڑے تھے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر چونکہ رقیق القلب تھے، فوری طور پہ ہاتھ باندھ دیے، عمر یار مجھ سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں۔ تو عمر فرماتے ہیں میرا پارا جلال پہ تھا اور حضرت عمر کا جلال زمانہ جانتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جاؤ دوڑ جاؤ، میں نہیں معاف کرتا۔ فرماتے ہیں اور یاد رکھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الترغیب والترہیب، حضور نے فرمایا جو میرے کسی امتی سے معافی مانگنے آیا، جو میرا کوئی امتی دوسرے بھائی سے معافی مانگنے گیا اور اس نے معاف نہ کیا، میرے حوض کوثر پہ نہ آئے میں اسے جام نہیں پلاؤں گا۔ معاف کرنا بھی سیکھو۔ یہاں ساری برادری جاتی ہے بیٹے اور بیٹی کی شادی پہ منوانے، ہم بات ہی نہیں سنتے، ہم نے نہیں آنا جو دوڑ جاؤ۔ فرمایا جو معافی مانگنے آیا اگر معاف نہ کیا تو حوض کوثر پہ نہ آنا۔
جناب عمر فرماتے ہیں میرے منہ سے نکل گیا ابو بکر جاؤ دوڑو میں معاف نہیں کرتا۔ صدیق اکبر بزرگ آدمی تھے، ان کو اپنی ذرا اس میں محسوس ہوا کہ عمر نے میری بے عزتی کر دی۔ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر روتے ہوئے چلے گئے تو عمر فرماتے ہیں مجھے بڑا احساس ہوا کہ یار ابو بکر اتنے قیمتی شخص ہیں اور میں نے ان کے ساتھ یہ کیا کیا۔ فرماتے ہیں میں گیا، جا کے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ دستک دی، پتہ چلا ابو بکر گھر کوئی نہیں۔ فتح الباری نے لکھا ہے جناب سیدنا عمر فرماتے ہیں جب پتہ چلا نا ابو بکر کوئی نہیں، میری ٹانگیں کانپنے لگی، میرے وجود پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے کہا اگر ابو بکر گھر نہیں تو یقیناً مصطفیٰ کے دروازے پہ ہوں گے، اور اگر وہاں ہے تو ساری بپتا، ساری کہانی انہوں نے سنا دی ہوگی، اب کیا بنے گا۔ جناب سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں مسجد نبی میں پہنچا، ماحول یہ تھا کہ مصلی پہ حضور تھے، ان کے سامنے صدیق اکبر تشریف فرما تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک بھی جھکی ہوئی ہے، جناب صدیق اکبر نے بھی سر مبارک جھکا رکھا ہے۔ جناب عمر فرماتے پہنچا، السلام علیکم کہہ کے بیٹھ گیا، جواب تو آیا لیکن کوئی مجھ سے کلام نہیں کرتا۔ بڑی دیر خاموشی کے بعد میں نے خود ہی سلسلہ کلام چھیڑا، میں نے کہا جناب مجھ سے غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے معذرت کی تھی، مجھے قبول کر لینی چاہیے تھی حضور۔ میں نے کہا جاؤ دوڑ جاؤ، سخت جملوں سے میں نے ان کو لوٹا دیا۔ فرماتے ہیں یہ بات کہہ کہ میں خاموش ہوا، جب نبی پاک نے سر مبارک اٹھایا تو میرے کریم آقا کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ رسول پاک نے فرمایا عمر ابو بکر کو نہ ستایا کرو، ابو بکر کو تکلیف نہ دیا کرو، میرے صاحب کو میری وجہ سے چھوڑ دو۔ فرمایا ابو بکر کو اس انداز میں دکھ نہ پہنچاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہر آدمی کے احسانوں کا بدلہ میں نے جھکا دیا ہے، ابو بکر کو بازو سے پکڑ کے بارگاہ خداوندی میں لے جاؤں گا اور کہوں گا یا اللہ اس کی بڑی نیکیاں ہیں، تو ہی اس کے بدلے جھکائے گا۔ میرے دوستو جو ذکر کرتا رہا میرے رسول نے اس کا ذکر بھلایا نہیں، حضور نے یاد بھی رکھا، اور آج بھی آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نعروں والے لوگ نہیں، ہم تو بڑے محقق علماء کو پڑھنے والے لوگ ہیں، بڑے جتنے اہل سنت و جماعت کو اللہ نے لوگ دیے ہیں۔ ہمارے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تو ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ہم تحقیق کے لوگ ہیں، لیکن ہماری تحقیق نے ہمیں بتایا ہے کہ اصل عشق رسول ہے، اصل ذکر مصطفیٰ ہے، یہ ہمیں ہماری تحقیق نے بتایا ہے، اور تحقیق کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ اگر عشق نہیں ہے نا سینے میں تو دین مکمل نہیں، روح دین نہیں۔ بات ختم کرنے لگا ہوں عزیزو، اگر عشق نہیں ہے نا سینے میں تو روح دین ہی نہیں۔ اور ایک اور بات بڑی معذرت کے ساتھ، یہ تو میں پہلے کہہ چکا کہ میرا کلام عوام سے ہے، میں بھی عوام میں سے ہوں۔ میں آپ کو ایک ضروری بات عرض کروں، عاشق کے لیے عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ نہیں، منہ سے بولیں۔ عاشق کے لیے عمل کرنا، عاشق کے لیے عمل کرنا، اسے یہ نہیں کہنا پڑتا کہ میں نماز شروع کروں گا، وہ تو عاشق ہے۔ عاشق تو جنونی ہوتا ہے، وہ تو کہے گا جی پہلے نماز۔ عاشق کون ہوتا ہے؟ جنونی۔ عاشق وہ اس کو کیا خبر دنیا آتی ہے آئے نہیں آتی تو نہ آئے، میں تو مسجد جاؤں گا، میں تو حضور کا عاشق ہوں۔ عاشق تو جنونی ہوتے ہیں میاں، عاشق نہیں کہتا کہ بوڑھا ہو کے داڑھی رکھوں گا، وہ تو عاشق ہے، تو جنونی ہے، تو سارے کام آج کرے گا۔ مجھے آج تک اس فلسفے کی سمجھ نہیں آئی، اور میں بریلی شریف میں موجود تھا 2007 میں، جب میں حاضر ہوا تو وہاں حضرت علامہ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاندان اعلیٰ حضرت کے بہت بڑے شیخ تھے، کہنے لگے جو عشاق تھے نا، عشاق وہ سب سے زیادہ باعمل تھے، عشاق ہی تو عمل کرتے ہیں، اور آپ عاشق کہہ کے جان چھڑا جاتے ہیں۔ خدا کے بندو حضور کے عاشق بنو۔ اور میں بات ختم کرنے لگا ہوں، یاد رکھنا اسلام کے بغیر تیرا اور میرا گزارا کوئی نہیں، نبی پاک کے بغیر ہمارا گزارا، دوڑ لو جتنا دوڑنا ہے، یہ دین تیری اور میری ضرورت ہے، ہماری روحوں کی نہیں جسموں کی بھی ضرورت ہے۔ اس دین کے بغیر ہم چل سکتے؟ اسلام ہمارا گھر ہے،
اور آدمی کو سکون اپنے گھر میں ملتا ہے، پرائے گھر میں تو نیند بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی، پرائے گھر میں نیند صحیح طریقے سے آدمی کھل کے وقت نہیں گزار سکتا۔ اسلام تیرا اور میرا گھر ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو عزت اور جو وقار اسلام نے دیا ہے وہ کوئی دوسرا دے سکتا۔ آج محفل میلاد کا مزہ تب ہے کہ نمازی بن جاؤ، اسلام کو اوڑھ لو اپنے گرد، رسول پاک کی سنت سے چہروں کو سجاؤ۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، میرے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر چہرہ ودوحا کے نعرے ہیں اور چہرہ ودوحا سے بڑا پیار ہے تو پھر جس طرح کا ودوحا کا چہرہ تھا، جو ساخت تھی، جو طریقہ حضور نے اپنایا، چہرے بھی اسی طرح کے ہونے چاہیے، اسی طرح کے چہرے ہونے چاہیے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کہی ہیں، اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں میں ڈھل جانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کو، اس بزم کو سلامت رکھے، اور اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک کا سچا عاشق بنائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔